حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کس طرح نازل ہوا؟ وہ ایک ایسی وادی بن چکی تھی جہاں اگر کوئی بھی جاتا تو وہاں کے مکین اسے لوٹ لیتے، اسے سرعام برہنہ کر دیتے اور بدفعلی کا سرعام نشانہ بناتے۔ وہاں گھر سجے ہوئے، کوئلے دہکتے اور مرد مردوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی جسمانی اور نفسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی جانب رخ کر لیا تھا، اور عورتیں اس میں برابر کی شریک تھی، عورتیں بھی ان میں ساتھ شامل تھی۔ ان لوگوں نے حد اس روز پار کی جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے دو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو یہ خبر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے، اس نے جا کر اس گروہ کو دے دی۔ تمام لوگوں کو پتہ چل گیا اور وہ لوگ گروہ در گروہ دروازے توڑنے لگے، وہ جھپٹنے لگے اور ان کے ذہنوں میں انہی خوبصورت لڑکوں کے بارے میں خواہشات نفسانی ابھر رہی تھی، شیطانی الاؤ دہک رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں انہیں کسی طرح حاصل کر لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہم تک تو دور کی بات آپ تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ رات اللہ نے حفاظت کے ساتھ گزاری۔ اگلے روز جب تمام مرد باہر للچائی نظروں کے ساتھ اور آپس میں سر جوڑے اس بات میں مشاورت کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے کہ ان مہمانوں کو کیسے حاصل کیا جائے، اللہ کی طرف سے عذاب آن پہنچا۔ اس روئے زمین کے اسی وادی کے ٹکڑے کو اللہ نے ہوا میں بلند کیا، اوپر اور اوپر اتنا بلند کیا، اور پھر زوردار جھٹکے کے ساتھ واپس زمین پہ اس طرح مارا کہ 400 فٹ گہرائی میں چلا گیا، اور جس کی چیخ و پکار کی آوازیں آسمان پر فرشتوں نے سنی، اور اس طرح یہ زمین کا ٹکڑا زمین میں دھسا کہ نتیجتاً اس میں سے پانی نکل آیا۔ جو لوگ بچ گئے اس پر اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے، آگ کی طرح پتھر اور نشان زدہ پتھر، جس کے حصے کا پتھر صرف اسی کو آ کے لگتا اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ اور کس قدر غلیظ کام تھا یہ کہ اس کے نتیجے میں جو زمین سے پانی نکلا اور اس نے ان کی غلیظ لاشوں کو اپنے اندر دفن کیا، وہ پانی اتنا گندا ہو گیا کہ اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جس میں زندگی کا تصور آج تک بھی پیدا نہیں ہوا۔ کوئی زندہ مچھلی نہیں ہے، کوئی مینڈک یا کوئی بھی حیوان وہاں پہ زندہ نہیں رہتا۔ یہ انجام تھا اللہ کی حدود کو پامال کرنے والوں کا، اور جو اللہ کے قانون کے ساتھ، جو شریعت کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کریم اس قوم کو، وطن عزیز کو، امت مسلمہ کو اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ سلام پہنچے۔